الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. 23واں پارہ سورہ صاد. اس کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے، چند آیتیں آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بڑے عظیم نبی، بہت رتبے اور مقام والے نبی، اور جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ، اس کے کچھ حصے کے اوپر روشنی ڈالی ہے. مورخین کا خیال ہے کہ ایوب علیہ السلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے تقریباً 2100 سال پہلے ایشیائے کوچک کے علاقے میں یہ اللہ نے ان کو مبعوث کیا تھا. اپنے علاقے میں مفسرین اور یہ شارحین تمام کا اتفاق ہے کہ اپنے علاقے میں ان سے امیر کوئی آدمی نہیں تھا. اس غربت کے دور میں ان کے پاس 3000 اونٹ تھے. اس غربت کے دور میں 7000 بیڑ بکریاں ان کی تھیں. 1000 تقریباً ان کے پاس بیل تھے کام کرنے والے. 1000. 500 ان کے پاس گدھے تھے جو کام ادھر ادھر کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور نوکر اور ملازم بے شمار تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. وہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے وہ فقیر بنائے. اللہ ہر قسم کی پریشانی اور تنگیوں سے محفوظ رکھے، آمین. ایوب علیہ السلام، یہ اللہ نے ان کو نبی بنایا. یہ اپنے علاقے میں تبلیغ کیا کرتے تھے. اللہ نے پھر ان کے اوپر آزمائش ڈالی. ایسا ہوا کہ ان کے مفسرین اور شارحین اور مورخین کا خیال یہ ہے کہ
کہ ان کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں ان کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ایک مکان کے اندر، تیز آندھی آئی جس سے مکان کی چھت گر گئی، 7 کے 7 بیٹے اور 3 کی 3 بیٹیاں جو تھی اس میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ کوئی ان کے پیچھے نہیں رہ گیا تھا اولاد میں سے۔ اس بات کو دیکھ کے کہ اولاد آپ کے بیٹے وغیرہ کوئی نہیں رہے، دیگر قبائل کے بڑے بڑے سرداروں نے حملہ کر کے ان کے مال کو کہ پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے مال کو لوٹ لیا اور جو نوکر چاکر جو تھے ان کو قتل کر دیا، اور جتنے گدھے وغیرہ، اونٹ، بکریاں، جو کچھ تھا نا وہ سب دوسرے قبائل کے لوگ حملہ کر کے وہ چھین کے لے گئے۔ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ بات کہی، یہ بھی تاریخ اور حدیث یہ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ ایوب علیہ السلام، ایوب کیا ہوا؟ کچھ بھی پاس نہیں رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے ان کو کہا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ساری زندگی ایوب علیہ السلام کو دیکھا صبر کرنے والے تھے۔ جب کسی نے کہا نا کہ نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، اب تم میاں بیوی دونوں رہ گئے ہو، کوئی چیز دنیاوی مال دولت نہیں رہا، خالی ہاتھ ہو گئے ہو، ایوب علیہ السلام جو تھے سب سے پہلے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد کہنے لگے تمہیں شاید پتہ نہیں، ابھی تو کوئی دنیا کی کوئی نہ کوئی چیز میرے پاس ہے، ایک وقت تھا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک لیر اور ایک تاگا بھی میرے پاس نہیں تھا، اللہ نے دیا تھا سب کچھ، اسی نے دیا، اسی نے لے لیا۔ مجھے یہی حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام خود اور ان کی بیوی رہ گئیں۔ ایک وقت پھر کچھ گزرا کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ یہ بات سمجھ لیں، اکثر لوگ بیان کرنے والے جو ہیں ایسی باتیں جھوٹی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، وہ نبیوں کی شان کے مطابق نہیں ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ جب یہ بیمار ہو گئے، کافی بیمار زیادہ ہو گئے، کمزور ہو گئے، قرآن مجید ان کو بس یہی بیان کرتا ہے کہ ان کی ابتلا ہوئی تھی، بیماری پریشانی ان کو پڑ گئی بڑی زیادہ۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کی کسی جگہ بھی یہ بات نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اتنے بیمار ہوئے کہ سارے وجود کے اوپر پھوڑے نکل آئے، پھوڑوں کے اندر پیپ بھر گئی، سارے وجود کو جب یہ پیپ ہو گئی، زبان باقی بچی، اور پھر لوگوں نے کیا کہا شیطان کے کہنے سے کہ ان کو یہاں سے نکالو، کہ یہ اللہ کا نبی جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے پیپ کی بدبو اور گندگی آتی ہے، نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں جھوٹی باتیں۔ یاد رکھیں اللہ کے کسی نبی سے کبھی بدبو نہیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں، شہید ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا یہ حال کبھی نہیں کہ ان کو یہ کہا جائے۔ کئی لوگوں نے تو لکھا ہے کہ وجود کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑے جب پڑ گئے سارے وجود کے اندر تو کیڑے جو تھے وہ کر گرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کیڑوں کو پکڑ کے زمین سے جو گرتا اوپر رکھتے کہ بھائی تو کھا، تیری خوراک میں ہوں، اتنے صابر تھے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اللہ کے کسی نبی کو اللہ نے کبھی اس طریقے سے نہیں کیا۔ یہ نبی نمونہ ہوتے ہیں انسانیت کے لیے۔ یہ کیڑے پڑنے اور پھر کیڑے کو پکڑ کے اوپر رکھنا، کئی لوگوں نے تو یہ باتیں بھی کہہ دی ہیں کہ لو جی ان کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، کوڑے ہو گئے تھے اللہ کے نبی ایوب، نعوذ باللہ من ذالک، جذام کی بیماری ہو گئی تھی، اور وجود کا گوشت جو تھا نا یہ سارا اوپر سے گر کے زمین پہ گر گیا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ یہ سارے کا سارا جھوٹ لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا۔
اللہ کے کسی نبی کو کیڑے نہیں پڑے، نہ اللہ کے نبی کسی سے بدبو آتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ لکھنے والوں نے تو کئی ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں کہ جب ان کو شیطان کے کہنے سے دوسرے لوگوں کو شیطان نے بہکایا کہ اتنی گندگی اور بدبو آتی ہے، جذام ہے، کوڑ ہے، باہر نکالو، ان کو پکڑ کے انہوں نے کہا کہاں اس کو، نعوذ باللہ انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے پھر انہوں نے پھینک دیا کہاں، ایک روڑی تھی، روڑی کے اوپر اللہ کے نبی کو پھینک دیا گیا اور 7 سال تک اللہ کے نبی روڑی کے اوپر ہی رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس طریقے سے لوگ باتیں کرتے، شرم۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہاں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، اور کئی تو ہمارے آج کل کے دور کے بڑے بڑے مشہور اپنے آپ کو عالم دین اور عالمی مبلغ کہتے ہیں، وہ بھی اسی قسم کی جھوٹ، اللہ معاف فرمائے، اس قسم کی کذب بیانی اور دجالی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے کذاب ہیں کہ پیچھے تبلیغی جماعت کے ایک انٹرنیشنل مولوی صاحب ہیں، بڑی جگہ آتے جاتے ہیں، ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ان کا نام میٹھے میٹھے کر کے بولتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے، ان کا نام طارق جمیل ہے، انہوں نے یہ واقعہ پیچھے انہوں نے ایک جگہ بیان کیا، جی اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کو زلیخا نے جب پھسلانا چاہا، نہیں مانے، زلیخا نے ان کو پکڑا، کھوتا بلایا، اس کے اوپر بٹھایا، ان کا منہ کالا کیا، اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ہاں جس طرح کہتے ہیں نا گلے استغفر اللہ، میری زبان سے وہ بات، جی یہ کر کے سارے شہر میں پھر منہ کالا کر کے یوسف علیہ السلام کو کھوتے کے اوپر اور بٹھایا۔ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرنے سے یاد رکھیں ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا اور ایسے یہ بات کرنا کوئی شرم اور حیا والی بات ہے کہ بڑی لیب کے ساتھ لوگ شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں، کیڑا گرتا تھا پکڑتے اوپر رکھتے، وہ ان کی بیوی کا نام رحمت تھا، وہ یہ کرتی، اس قسم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ایک ہی بات کہی ہے کہ ان کو آزمایا گیا، ان کے جسم کے اندر تکلیف آ گئی، وہ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، ماڑے ہو گئے۔ یہ ساری باتیں قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے، بس اس کے علاوہ ان کی بیماری کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ تو بیان کرتے ہیں تو شرم حیا ہی نہیں آتی۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ صحیح ابن حبان کے ہیں، اور یہ صحیح حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے یہ بیمار تھے، اور تقریباً یہ 18 سال بیمار رہے ہیں، اور یہ بھی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے ہیں۔ یہ ان کے بھائی تھے دو، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے وہی باتیں جو آج کل بھی لوگ کرتے ہیں۔ کسی آدمی کو پریشانی میں دیکھ کے نا انہوں نے کہا یہ ایوب جو ہے علیہ السلام، یہ جو پکڑا گیا ہے لگتا ہے اس نے بہت بڑا کوئی گناہ، کوئی جرم کیا ہے، اللہ اس کو سزا دے رہا ہے، 18 سال ہو گئے، آرام ہی نہیں آ رہا اس کو۔ آج کل بھی لوگ کسی کو دیکھیں نا اس کا کام نہیں چل رہا، جی اپنے کرتوتاں تو پھڑے آجے، ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ کسی کو یہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا ہے، اور کئی دفعہ پوچھتے ہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اوہ ہمیں کیا پتہ ہے اللہ نے اس کو کس گناہ سے پکڑا ہے؟ اور ظالموں اللہ سے ڈرو، کیا پتہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اس کے درجات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ انسان کو تکلیف آتی اس لیے ہے، تکلیف پہ وہ صبر کرتا ہے، جو ملتا ہے اس کے اوپر شکر کرتا ہے، اللہ اس کے صبر کی وجہ سے، شکر کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ کیا پتہ ہے اللہ اس کے درجات بڑھا رہا ہو، کیا پتہ اللہ اس کے گناہوں کی معافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو کئی دفعہ تکلیف آتی، پریشانی آتی ہے، اللہ اس کے اوپر صبر کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کو دنیا میں فراخی ملتی ہی نہیں، پیدائشی پریشان، کرائے کے مکان میں پیدا ہوئے، کرائے کے مکان میں فوت ہو گئے، رزق نہیں پورا ہوا، بچوں کی ساری زندگی۔ اللہ کو علم ہوتا ہے اس آدمی کو، اللہ ہر قسم کے غیب کو جانتا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو مال دولت مکان یہ وہ چیزیں گاڑی دیں، اس نے خراب ہو جانا ہے، مجھ سے دور ہو جانا ہے۔ اللہ کا علم بتا رہا ہوتا ہے اس کو دولت دی، اس نے بدکار ہو جانا ہے، اس کو دولت دی، اس نے شرابی بن جانا ہے، اس نے دولت دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ کھول لینا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے کئی دفعہ تکلیف اور پریشانی خیر خواہی کی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم کہہ دیتے ہیں او جی اپنی کرتوتاں نو پھڑے جی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کئی دفعہ تکلیف انسان کو آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو آزمانا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس کو خوف میں رکھ کے، کسی قسم کا خوف ہے، وہ غربت کا ہے، کوئی اور ہے، کوئی دنیا میں رہنے کا، بیماری کیا، اس کو رزق میں کمی، اس کے جسم کے اندر بیماری کی وجہ سے کمی، یا کوئی بھی اور کسی قسم کی کمی اللہ اس کو دے کے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ سے ملا ہے، اب تکلیف بھی اللہ سے آئی ہے، اور ایک وقت آنا ہے اور تو نے بھی نہیں رہنا، یہ تکلیفیں ختم ہو جانی ہیں ساری۔ یہ جو لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، اور یہ لوگ ہیں جو تکلیف آ گئی تو ان کو صبر انہوں نے کیا کہ میرے رب کی طرف سے آ گئی، دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو دور کر دے، اللہ تو بچا، لیکن اگر آ گئی ہے تو یا اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے، صبر کی وجہ سے اولئک علیہم صلوات صلواتن، صلواتن، ذرا لفظ سنیں، صلواتن، یہ صلواتن، یہ صلوات، یہ خاص قسم کی رحمت ہوتی ہے جو نبیوں کے اوپر آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم نہیں کہتے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام صلوات اللہ علیہم، یہ وہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، اور رحمتوں کی بارش ان کے اوپر ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ کئی دفعہ انسان کو تکلیف ایسے بھی ہے، یہ انسان کا کہہ دینا، اور خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو لوگو، اشد بلاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں پریشانیاں اور تنگیاں آتی ہیں الانبیاء، نبیوں کے اوپر آتی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ساری زندگی روٹی کے بارے میں محمد الرسول اللہ پریشانی، دنیا کے بعد آپ نہیں پریشان ہوئے، ساری زندگی روٹی کا یہی حال ہے، مہینہ مہینہ روٹی ہوئی نہیں، آگ ہی نہیں جلی، کھجور ملی ہے کھائی، پانی ملیا ستو لے کے پھکا مار پانی پی خط، اور یہاں تک کہ جب دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت بھی اپنی ذرا کسی یہودی کو دے کے 30 سا جو اس سے لیے ہوئے تھے ادھار۔ ساری زندگی مار کھاتے ہی گزر گئی، کبھی یہ دان ٹوٹ گیا، کبھی مار مار کے لوگوں نے اوپر سر کا خون جو تھا یہ جوتیوں تک آ گیا، کبھی اپنے ہی عزیزوں رشتہ داروں نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ دیکھتے نہیں تم
ساری زندگی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی پریشانی اور تکلیف. یہ نبیوں جناب آدم علیہ السلام نہیں اللہ کے نبی کس طریقے سے آسمان جنت میں رہتے تھے, عیش تھی, نکال دیے گئے. پھر یہی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ غلطی ہو گئی, آزمائش تھی, پورا نہیں اتر سکتا, تو مجھے معاف کر دے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. جناب نوح علیہ السلام ساری زندگی کے ربی انی مغلوب فانتصر. یا اللہ 950 سال ہو گئے دنیا کو سمجھاتے, کسی نے بات ہی نہیں سنی, تیرا نبی مغلوب ہو گیا ہے. دعائیں مانگتے رہے, ربی اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. معافیاں ہی مانگتے گزر گئے. بیٹا سامنے ایسی آزمائے, سامنے بیٹا اپنے غرق ہو گیا, دیکھتے ہی دیکھتے جوان بیٹا سامنے غرق ہو گیا. تکلیف سی ایسی آئی, منہ سے نکل گیا یہ میرا بیٹا تھا. اللہ نے کہا آئندہ یہ بات نہیں کرنی. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح علیہ السلام, یہ بے دین جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ بے شک وہ سکا بیٹا اصلی حلال کا بیٹا کیوں نہ ہو, جب وہ دیندار نہیں تو اس سے تعلق بھی نہیں ہے. اسی وقت قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں آئندہ ایسی بات نہیں کرتا. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تیرا نوح بڑے نقصان میں چلا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ساری زندگی لڑ کے چگڑ کے علاقے سے نکال دیے گئے, دوسری جگہ مصر میں بھیج دیے گئے, کبھی آگ میں پھینکا جا رہا ہے, کبھی گھر سے نکالا جا رہا ہے, کبھی کچھ, اور ساری پھر اولاد کا مسئلہ ہے, ساری مانگ کے رب ہب لی من الصالحین. یہ ایک بڑی آزمائش تھی, اتنی دیر اولاد ہی نہیں ہوئی, نبی نے اللہ کا گھر نہیں چھوڑا. تجھ سے ہی میں نے درخواست کرنی ہے, مجھے اولاد دے. جناب یونس یعقوب علیہ السلام ان کا نہیں, اب ساری زندگی آزمائشوں میں گزر گئی. بچہ جو سب سے خوبصورت اور پولا پالا سونا ہیرا تھا تمام بچوں سے, اپنے سامنے ایک بچہ بھی گواچ گیا, دوجا بھی اس کے پیچھے, انہوں نے وہاں بھائیوں نے ساری رو کے اندھے ہو گئے. ساری زندگی آزمائشیں آ سکتی ہیں. اللہ سے کہنا چاہیے اللہ تو آزمائش ایسی نہ دے جو مجھ سے زیادہ ہو. آپ نہیں پڑھتے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اللہ جس طرح دوسرے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا وہ پورے نہیں اتر سکے, میرے اوپر ایسی آزمائش نہ ڈالنا میں پورا ہی نہ اتر سکوں. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پہلے چھوٹے بچے تھے, کنویں میں ڈال دیے گئے, مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. زلیخا نے, اس ذلیل عورت نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے جیل کے اندر ڈال دیا. ایسے جیل کے اندر زندگی گزرنا, یہ آزمائشیں, یہ تکلیفیں, یہ پریشان, اور آخر پہ یہی کہتے رہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ اصل یاری تیرے ساتھ ہے, اصل دوستی تیرے ساتھ ہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ ایمان کی موت دینا اور نیکوں کے ساتھ میرا حشر کرنا. یہ زکریا علیہ السلام یہ نہیں کہتا یا اللہ
ہڈیاں بھی جو ہیں یہ اب بڑھیاں ہو گئی ہیں, بیوی بھی جو بانج ہو گئی ہے, اولاد دے دے ایسی عزم ہے, تیرا در نہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. یا اللہ بیوی بانج ہو گئی, میں بڈھا ہو گیا, وال چٹے ہو گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں تجھ سے مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوا. یا اللہ میں نے مایوس نہیں ہونا. ساری زندگی ان کاموں میں گزر گئی. اللہ کے اور نبیوں کا ذکر, موسیٰ علیہ السلام کیا بچپن میں ان کو لے کے صندوق میں ڈال دیا گیا, بڑے ہوئے تو علاقہ سے نکلنا پڑا, 10 سال اپنے علاقہ سے واپس آئے, فرعون سے لڑتے لڑتے ساری زندگی گزر گئی. ایسے اللہ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا, اتنا بڑا پیغمبر اللہ کا, اپنی بستی سے جب نکلے ہے بغیر وجہ سے, ایک کشتی میں بیٹھ کے چلنے لگے تھے, نکلنے لگے, یہاں تک کہ ان کو وہ کرے کے ذریعے وہ ایک کشتی کے اندر تھے, ان کو پکڑا, ان کا نام نکل آیا اور ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا. اور وہیں ترلے منتیں ہو رہی ہیں. قال اس نے قرآن مجید کہتا ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ازمائش آ گئی. یا اللہ کوئی دنیا کا سننے والا نہیں, لیکن مجھے پتا ہے تو سنتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں ہوں, اندھیرا ہے, پانی ہے, جو زمین و آسمان جو ہیں بے شک ان کا بھی اندھیرا کیوں نہ ہو جائے, اے میرے مالک میں تیری نظر سے اوجھل نہیں, میرے اوپر رحم کر دے. یہ اللہ کے نبی ایسے کرتے رہے ہیں, اور جتنے بھی نبی ہیں ترلے منتیں کرتے رہے ہیں. نبی علیہ السلام ساری زندگی ایسے پریشانیوں میں گزری ہے. اگر پریشانی آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کوئی بڑا گناہ گار ہے یا اس نے کوئی جرم کیا ہے, یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے. کیا پتہ ہے اللہ نے درجات بلند کرنے ہوں, کیا پتہ ہے اللہ نے گناہوں کو سے پاک کرنا ہو, کیا پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کرنی ہو. اللہ کا علم یہ ہو کہ میں نے اس کو مال دولت دیا, اس کو صحت دی, اس نے خراب ہو جانا ہے, اللہ نے خرابیوں, بربادیوں اور گناہوں سے بچایا ہو. یہ حضرت ایوب علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے واقعہ, صحیح حدیث کے اندر, یہ اپنے علاقے میں جہاں یہ تھے, یہ بیمار تھے, بڑے کمزور تھے. اپنے گھر کے اندر اس دور میں یہ جو واش روم ہے یہ نہیں بنے ہوتے تھے. حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں, یہ قضائے حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے, بڑے ہی کمزور تھے. وہاں پھر انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں گئے ہوئے تھے, وہیں فارغ ہوئے تو واپسی پہ یہ ترلے منتوں پہ لگ گیا. یا اللہ قرآن مجید ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ بڑی تکلیفیں آ گئی ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہتا یہ ساری جو تکلیفیں آئی ہیں یہ تیری طرف سے ہی یا اللہ یہ آئی ہیں, میں بس صبر کرتا ہوں. یا اللہ میں کیا کروں, تیرے علاوہ کوئی تکلیفیں سننے والا نہیں ہے, کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا نہیں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو ارحم الراحمین ہے, میرے اوپر رحم کر دے, میرے مالک رحم کرتے. اور اس آیت میں بھی یہ جو میں نے پڑھ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِالنُّصْبٍ وَعَذَابٍ. کہنے لگے یا اللہ ایک تو تکلیفیں پریشانیاں آئی ہیں, اوپر سے شیطان نے لوگوں کو کہہ کہ مجھے جو کرایا ہے, یہ جس طرح میری عزت کو یہ لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا, بستی سے باہر لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی بڑی بے
बेइज्जती करने की कोशिश की, या अल्लाह शैतान ने मेरे साथ ये किया, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर, तेरे अलावा कोई रहम करने वाला नहीं है। याद रखो लोगों, याद रखो, ये जो बात है ना, तेरे अलावा कोई नहीं, सारी दुनिया में झगड़ा ही ये है। हमारा झगड़ा जो है, हम दुनिया से यही कह, अल्लाह के अलावा कोई रहम करने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई तंगियों को दूर कर सकता नहीं, अल्लाह के अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई सेहत नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई खैर नहीं दे। तमाम जमीन आसमान के औलिया, अंबिया, फरिश्ते, जिब्रील तक सब अल्लाह के फकीर हैं। इस पूरी कायनात में अगर अता करने वाला है तो दाता एक अल्लाह है, और यही अल्लाह का नबी कह रहे हैं। और लोगों समझ नहीं आ रही, ये लोग जिनको दाता कहते हैं, और कायनात के रब की कसम, ये एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, एक अरब भी मिल जाए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं हो सकते। ये सारे के सारे जिनको कहते हैं ये मुश्किल कुशा है, ये हाजत रहा है, ये उनके बराबर नहीं हो। और उनका अपना ये हाल है, क्या कह रहे हैं, नादा रब्बहू, तकलीफ में, परेशानी में, कहने अन्नी मसनी अज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिम, या अल्लाह अगर रहम खाना है तो तूने खाना है। कुरान मजीद कहता है हमें जब पुकारा, फस्तजबना लहू, फस्तजबना लहू, फस्तजबना लहू, हमने मान ली बात फिर याकूब अय्यूब अलैहिस्सलाम की। और हमने क्या कहा, वहां से जब वापस आ रहे, हमने उरकुज़ बिरिजलिका, हमने कहा अय्यूब बहुत होगी आज़माए, तू सब्र करने वाला है, इन्ना वजदनाहु साबिरा, तू सब्र करने वाला है वाकई। और जिसको अल्लाह कह दे सब्र करने वाला है, मान गए, अल्लाह कह दे क्या हाल होगा। क्या अपना पांव जमीन पे मार, हाजा मुगतसलुन बारिदुन व शर्रा, जरा अय्यूब अपनी एड़ी मार, मेरी जमीन के ऊपर एक बीमार आदमी कितने जोर से मार सकता है, ये सब अल्लाह की ताकत है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारी, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत से जमीन से चश्मा पानी का निकला। हाजा मुगतसलुन बारिदुन व शर्रा, ए अय्यूब ये पाकीज़ा पानी है, ये पानी जो है अय्यूब पियो इससे और इससे गुस्ल करो, अल्लाह ने तुझे सेहत। पानी पीते ही और गुस्ल करते ही अय्यूब अलैहिस्सलाम नौजवान मुंडे बन गए। इनकी बीवी जो थी, ये पीछे पीछे इनके कि देर हो गई या जाए नहीं, ये पीछे जब गई, आगे एक नौजवान लड़का बड़ा ही खूबसूरत, सब अल्लाह के नबी बड़े खूबसूरत होते हैं, याद रखें, अपने दौर के हसीन तरीन लोग होते हैं, ताकि कोई यही ना कह सके ए नबी जे नकते वेखो, अखते वेखो, कानते वेखो, कदते वेखो, जिस्मते वेखो, कोई कह ना सके। इंसानियत में आला तरीन इंसान, अखलाक में आला तरीन, लेन देन में आला तरीन, वजूद के लिहाज से आला तरीन, बोल चाल के लिहाज से आला तरीन, हर लिहाज से अपने इलाके के, अपने दौर के लोगों तमाम से बेहतर लोग होते हैं। ये सामने देखा बीवी ने सामने देखा तो कहने लगी, बीवी तो बुढ़ी थी अब, ये कहने लगी ए अल्लाह के बंदे, यहां अल्लाह के एक नबी अय्यूब जो वो इस इलाके में इधर तो नहीं आया बाहर, वो बीमार था। फिर बड़े गौर से देख के कहने लगी, जवानी में ना अय्यूब की शक्ल बिल्कुल तेरे साथ मिलती थी। ये हदीस के लफ्ज़ हैं, ये मैं अपने पास से नहीं, अल्लाह की कसम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। मैं क्या अंत अशबह, तो बड़ा ही लगता है कि बिल्कुल अय्यूब जवानी में अय्यूब तेरी तरह थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, वो मैं ही अय्यूब ही हूँ। अल्लाह ने सुन ले, फस्तजबना लहू,
अल्लाह कहता है और हमने सुन ली फखशफना मा बिही मिन जुर्रिन, तमाम तकलीफें दूर कर, और तकलीफें दूर करने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह तकलीफें दूर करे तो तकलीफ कहीं से आ सकती नहीं, रह सकती नहीं। इस कायनात में हर किस्म की खैर जो है तकलीफों को दूर करने वाला एक मुश्किल कुशा, पूरी कायनात की तकलीफों को दूर करके और लोगों की फरियादें सुनने वाला एक गौसे आजम अल्लाह है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीवी को यह पता कि चला कुरान मजीद हमने उनकी बीवी को भी सही कर दिया, जवान हो गई, अल्लाह ने फिर उनको क्या, कुरान मजीद के 2 जगह ये लफ्ज है व आतैनाहु अखलहु अहलहु व आतैनाहु अहलहु व मिसलहुम माअहुम। जितनी पहली औलाद थी ना, पहले 7 पुत्र थे, अल्लाह ने 14 पुत्र दिए, फिर और 3 तियां थी, 6 तियां अल्लाह ने और दे दी। अल्लाह तबारक व तआला और ये हमारे लिए होता है जी, डॉक्टर जवाब दे देता है जी फलां नहीं होता तो जरसीम नहीं बनते तो फलां नहीं होता और बुढ़ा हो गया है। और जब अल्लाह देने पे आए, ये कल की बात है, अभी थोड़े सालों की बात है, इंडिया में एक 93 साल का बुढ़ा अल्लाह ने उसको औलाद दी है बेटा। ये अभी कल ये नेट के ऊपर, ये मुझे 2 कॉलेज में था, तो मुझे वो बच्चे दिखाते हैं कोई ख़ास चीज़ हो ना, मेरे पास तो वो टेलीफोन ही नहीं नेट वाला, बच्चे को ख़ास दिखाते हैं जी आप सब ये देखें, 93 साल का बुढ़ा अल्लाह ने उसको बेटा हीरे जैसा अता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सब कुछ देने के बाद पता है क्या फरमाया, रहमतम मिन्ना, एक जगह ये कहा रहमतम मिन्ना, एक जगह ये कहा रहमतम मिन इंदिना, ये हमारी रहमतें हैं और हम रहमत करते हैं पूरी कायनात में। रहमतों के मालिक भी हम हैं और हम जिसके ऊपर रहमत कर दें कोई जहमत बना सकता नहीं। वाज़िक्रा लिल आबिदीन, और ये नसीहत है उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। और लोगों ये नसीहत है ए उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से 2100 साल पहले आए, लेकिन तुम्हारे लिए याद रखो ये नसीहत है कि सारी जिंदगी बच्चे मर जाएं, बच्चियां मर जाएं, सारा कारोबार उजड़ जाए, अरे अल्लाह का डर ना छोड़ना। जिक्रा, ये जिक्र एक जगह कुरान जिक्रा लिउलिल अलबाब, अलबाब, और जरा भी अकल अगर है ना तो समझो इस बात को मोमनो, ये वाकया इसलिए बयान किया सारी दुनिया तुम्हें छोड़ जाए, अल्लाह का डर ना छोड़ना, उससे मायूस ना होना। एक और वाकया इनकी जिंदगी के बारे में है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और वाकया, ये भी अजीब बात है कि सारी की सारी ईसाइयों और यहूदियों की किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है और हमारे यहाँ लोग बयान कर देते हैं। वो वाकया ये बयान करते हैं कि इनकी बीवी जो थी ना, है तो बड़ी नेक थी, लेकिन क्या हुआ, बड़ी परेशान थी, क्या करे खामद को राम ने, शैतान इबलीस हकीम बन के दवा दारू वो लेके ना अपना वो बुचका वो इनके पास आ गया, ए बीबी तेरे खामद को इस दवा से आराम आना है तो तू पता है क्या, ये दुआ अपने खामद को खिला, और सादा सी बात ये है तेरे खामद को अगर आराम आ जाए, एक तो तूने कहना है कि ये आराम अल्लाह ने नहीं दिया, ये हकीम साहब ने दिया है। ये बात सुन लो, सारे बंदे सुन लो, सारे बंदे ध्यान से सुन लो, पूरी जिंदगी कभी ये ना कहना कि मुझे फलां जगह से आराम आया है। हम अक्सर बड़े बड़े अल्लाह को मानने वाले कहते हैं जी बड़ा इलाज किया है, लाहौरों आराम आया, और आराम लाहौरों नहीं आया, आराम अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने एक मुद्दत मुकर्रर की थी, अल्लाह ने एक निज़ाम है कि फलां जगह दुआ तू खाएगा, आराम अल्लाह ने देना है, याद रखना। बहुत बड़ी शिरक की बात ये शिरक है, शिरक है, ये शिरक है अल्लाह के साथ ये कहना कि फलां आराम देता है। हमने तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दवा खानी है, हमने अल्लाह का हुक्म माना, फलां जगह दर दर गए, दर दर गए, दर दर गए, अल्लाह को तरस आ गया, अल्लाह ने आराम दे दिया, आराम अल्लाह ने देना है।
बीबी को कहने लगे तूने ये कहना है ये आराम हकीम साहब से आया एक, और दूसरा ये है कि फीस मैं तुझसे कुछ नहीं लेता, सिर्फ ये है कि शुक्राने के तौर पे मैं आऊंगा, मुझे सजदा कर देना बस तुम। ये यहूदियों की किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है जी। वो फिर आई बीबी कहने लगी अपने खामद से अयूब अलैहिस्सलाम से कि फिर अयूब ये बड़ा सस्ता सौदा है, को पैसे भी नहीं देने पैने, एक सजदा ही है ना मैं कर देंगी, नौज़ बिल्ला। ये अल्लाह के नबी की बीवी के बारे में ये लोग कैसी गंदी बातें करते हैं जी। फिर अयूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने कहा अच्छा मैनू जरा सही हो लैन दे, तेनू 100 कोड़ा मारना है। इस किस्म की बातें जो है ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी बातें है ना, ये यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान या शरीयत में कोई, कुरान ये कहता है और हदीस ये कहती है कि इन्होंने एक किसी आदमी को कहा था, वो कौन था, वो बीवी थी, वो कौन था, इसके बारे में किसी को पता नहीं, क्योंकि दुनिया की किसी हदीस की किताब में या तफसीर की किताब में या पूरे कुरान मजीद में ये वाक़या नहीं लिखा हुआ। सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने एक कसम खाई थी किसी को मारने की कि 100 कोड़ा मारना। तो बाद में ख्याल आया, खो 100 कोड़ा तो बनता ही नहीं, अगर किसी ने कोई गलत बात कही है तो 100 कोड़े तो बनता ही नहीं। हमारे यहां होता है ना, सख्त सजा दो जी ताकि इबरत हासिल हो जाए। याद रखो, जिसको अल्लाह की दी हुई सजा से जिस मुआशरे को इबरत नहीं मिलनी, पूरी कायनात की सजाओं से इबरत नहीं मिल सकती। याद रखो इस बात को, जो अल्लाह ने कह दिया वो काफी है। ख्याल आया कि मैंने ज्यादा कह दिया है, किसी को कोड़े जिसको भी कहा थे, वो क्या मसला था। कुरान मजीद ने सिर्फ इतना ही बात कही है, वाखुज बेयादी का ज़िगसन, ए दाऊद अयूब अलैहिस्सलाम इस तरह करो कि उसकी सजा इतनी नहीं बनती है। अल्लाह है जो नबियों की निगरानी कर रहा होता है कि मेरे नबी से कोई काम भूल चुक में भी ऐसा ना हो जाए मेरे खिलाफ, मेरी नीयत के, मेरी बात के खिलाफ, इसकी सजा इतनी नहीं। खुद ज़िगसन एक खुज बेयादी का ज़िगसन फज़रिब बिही वला तहनस, एक मांझा लो जिसके 100 तीले हों, वो लेके इसको एक दफा ही मार दो, 100 समझो। तुमने ये कहा था ना 100 सट मारनी है, 100 दफा तो वो 100 पूरी हो जाएगी इसको। ये लाजमी नहीं कि वो बीवी की बात है, ये हमने बनाई है जी। उन्होंने कहा, मैं बीवी ने कहा मैं सजदा कर दूंगी, उनको गुस्सा आ गया, ऐसी कोई बात। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े लाडले नबी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या हदीस के अंदर आता है, सही इब्ने हिब्बान हदीस की किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो माल दौलत भी दे, उतनी औलाद भी दे दी और माल भी दे दिया, फिर सारा डबल। और इतना अल्लाह इनसे राजी हुआ, इतना अल्लाह इनसे राजी हुआ। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, ये बाहर खुली जगह एक कहीं पानी खड़ा था साफ, अल्लाह के नबी ने वहां नहाना, जिस तरह के आमतौर पे लोग कहते हैं, कुछ छप्पड़े को साफ पानी है, लंगोटी बन के वो कपड़ा पर्दे का करके, अल्लाह के नबी क्या नंगे नहीं नहाते, वो पर्दा करके आराम से वहां नहाना शुरू कर दिया। नहाना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादल भेजा, और ये किताब, ये वाक़या जो है, ये सही बुखारी में अंदर वाक़या, सही बुखारी के अंदर, सही बुखारी और बाब है बदाउल खल्क के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस नकल की है। ये नहा रहे थे, नहाते नहाते आसमान से एक बदल आया ये ऊपर, और आज बदल से बारिश होना शुरू हुई। किसकी? सोने की टिड्डियों की बारिश होना शुरू हो गई। ये तमाम नबियों में जो आज हमारे इल्म में आज तक हैं, ये अल्लाह के वाहिद नबी हैं जिनके ऊपर ये सोने की बारिश हुई थी। सोने की टिड्डियां ऐसे ऊपर से ना वो जमीन के ऊपर बारिश होना शुरू हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी लंगोटी बनी हुई सी, वो ऐसे ही बाहर आए। बाहर आके ना उनके पास वो कपड़ा जो चादर था, चादर बिछा के ना उनको पकड़ पकड़ के ना अपने कपड़े के अंदर, चादर के अंदर ना वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि सोना है, वो चमक पता चल रहा था।
اللہ نے کہا ایوب علیہ السلام، ایوب میں نے مال بھی ڈبل دے دیا ہے، اولاد بھی ڈبل دے دی ہے، کیا تیرے دل کے اندر غنا پیدا نہیں ہوئی، مستغنی نہیں ہوئے؟ یہ پھر بھی اکٹھا کر رہے ہو؟ یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، یاد رکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بلا وعزتی کا لا ولیکن لا غنا عن برکتی کا، یا اللہ میں جو کچھ تو نے دیا ہوا ہے اور میں اس سے سیر ہو گیا ہوں، رجیا آیا ہوں، لیکن تیری طرف سے جب رحمت برس رہی ہو، او کون ہے جو تیری رحمت سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو تیری رحمت سے کہے مجھے اب نہیں رحمت چاہیے؟ یہ کوئی کہہ سکتا نہیں مومن دنیا کا، جی بس جی اللہ بس کرے جی بنو۔ فرمایا لا غنا، اللہ کون غنی ہو سکتا ہے؟ لا غنا، کوئی غنی نہیں ہو سکتا ان برکتی کا، تیری برکتوں تیری رحمتوں سے میں کیسے کہوں کہ میں بس رج گیا، مجھے نہیں چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اور واقعہ آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام ایک دن یہ باہر نکلے، ان کے کھیت تھے، دو بڑے بڑے کھیت تھے، پیلیاں جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک تھی جس میں گندم لگی ہوئی تھی اور ایک میں جو لگے ہوئے تھے، گندم اور جو لگے ہوئے تھے۔ یہ گھر سے باہر نکلے، اپنی وہ جو زمین تھی وہ اس کھیتی کی طرف نکلے، دونوں کی طرف۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ واقعہ ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ صحیح ترین حدیث کے اندر صحیح حدیث ہے یہ، کہ یہ جب باہر نکلے ہیں تو کھیت ادھر بھی دیکھا خوش ہو گئے، ادھر بھی دیکھا خوش ہو گئے۔ دونوں کو دیکھ کے اللہ کے نبی جب نعمت ملتی ہے تو ایک ہی نکلتا ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، الحمدللہ۔ مومن کبھی بھی زندگی میں کوئی نعمت دیکھے نا، اپنے بیٹے کو دیکھے، اپنی کار کو دیکھے، گڈی کو دیکھے، سائیکل کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے اور آئینے میں اندر دیکھے، اللہ کی تعریف کرے، اے اللہ انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ یہ سونی شکل اگر خیر کی بنائی ہے تو یہ تو نے بنائی ہے، میں نے نہیں بنائی۔ فحسن خلقی، یا اللہ میرے اخلاق کو بھی ٹھیک کر دے جس طرح میری شکل و صورت کو گیا۔ مومن ایسے دنیا میں کوئی بھی نعمت دیکھے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ۔ اللہ اتنا خوش داؤد علیہ السلام کی اس بات سے کہ داؤد علیہ السلام دونوں کھیتیوں کو دیکھا ہے۔ ایوب علیہ السلام، جزاک اللہ، ایوب علیہ السلام جو تھے یہ دونوں کھیتیوں کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے، اللہ آسمان پہ خوش ہو گیا۔ ان دونوں جو تھی نا کھیتیاں، پیلیاں، ان دونوں کے اوپر بدل آئے اور بارش ہوئی، اور وہ بارش بھی سونے کی بارش ہوئی ہے۔ تمام 1,00,000 سے اوپر نبی ہیں یا جتنے نبی ہیں اللہ کو پتا ہے، 2 دفعہ سونے کی بارش کسی اور نبی کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن و سنت میں ملتے ہیں۔ لوگوں نے لکھا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ یہ پھر اس کے بعد کوئی 41 سال زندہ رہے، اس کے بعد فوت ہو گئے، لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں ایسی بات نہیں، اس منبر سے کبھی اللہ کے فضل سے گپ نہیں سنائی جاتی، چونکہ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، اس لیے ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ ہمیں سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور زندگی میں کبھی تکلیف پریشانی آ جائے تو اللہ سے یہ دعا کریں اس تکلیف اور پریشانی کو اللہ ہی دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔